جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ماشاءاللہ دنیا کے جانے پہچانے اسلامک اسکالر مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ اچھا ناظرین اکرام، میں مفتی صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جس ٹاپک پہ آج ہم نے بات کی ہے وہ ضرور شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ اوپینین ہوتا ہے ہمارے مذہبی دنیا میں۔ اگر چند ایک لوگ جو اوپینین میکر ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو کریٹیو ہیں، جو ڈیجیٹل ایرا کو بوتھ سائڈ دیکھ کر بات کر سکتے ہیں، جو تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر پھر بات کرتے ہیں، یہ تو سوالات جوابات کے میں مد میں بول رہا ہوں، تو ان میں مفتی محمد عامر صاحب کو بہت ماشاءاللہ منفرد دیکھ رہا ہوں اور ایک عرصے سے ماشاءاللہ میں ان کا مداح ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی کالز آئیں، آپ کو اجازت ہے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کال کیجئے، سوال کیجئے، انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ ایک کال جو ہے وہ لے لیتے ہیں، پھر میں مفتی صاحب سے حقوق مصطفیٰ پر مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو سننا چاہوں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کیا سوال؟ سوال ہے کہ میں نے جو ابھی 17 تراویحاں پڑھی ہیں تو نماز عشاء کے بعد یعنی وتر بھی پڑھ لی، سلام دے لیا، پوری نماز عشاء پڑھ لی، اس کے بعد تراویحاں پڑھی تو وہ قبول ہو جائیں گی یا نہیں، یا وتر سے پڑھنا پہلے ضروری تھا؟ ٹھیک تو ہے آئندہ خاتون، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ لیا۔ ایک اور کالر ہے، ان کو بھی لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ میری والدہ 80 سال سے زیادہ عمر کی ہے۔ آپ کی 80 سال سے زیادہ کی عمر کی ہیں والدہ؟ جی جی، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ اعتکاف پہ بیٹھتی ہیں، لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی، آیا وہ چارپائی پہ بیٹھ سکتی ہیں۔ آپ کی ٹیلی فون لائن میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ آپ کی آواز آتی ہے پھر کم ہو جاتی ہے۔ 80 سال کی ہے، چارپائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتی ہیں۔ اچھا، چارپائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتی ہیں؟ یہ اعتکاف بھی ادھر چارپائی پہ بیٹھ سکتی ہیں۔ اعتکاف بھی، اچھا ٹھیک ہے، ادھر اعتکاف میں، بالکل ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ سوال ہے میرے ایک یہ کہ ماں کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے بیٹے کا نام محمد طاہا ہے اور میں کسی نے کہا کہ یہ نام چینج کریں، تو یہ نام چینج کریں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ زکوٰۃ کا کیا سوال تھا ان کا؟ وہ کہہ رہی ہیں ماں کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ ہے۔ اچھا جی مفتی صاحب، میں کالز بھی لیتا رہوں گا، سوال بھی ہوتے رہیں گے۔ آج موضوع تھا حقوق مصطفیٰ، ہم نے ڈیفینیٹلی سیر حاصل اس پہ کلام کیا، علماء کرام موجود تھے۔ آپ کیا فرمائیں گے حقوق مصطفیٰ کے اس مضمون میں ان جنرل آپ کا تبصرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات زیادہ ہیں تو مختصراً عرض کرتا ہوں۔ آپ نے یقیناً سیر حاصل گفتگو بھی اس پر کر لی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلمان دیکھیں، حضور علیہ السلام کے حقوق تو اگر ہم اس کی اعلیٰ ترین سطح دیکھیں تو اس کی انتہا نہیں ہے۔ ہاں بے شک۔ میں کم سے کم کی بات کرتا ہوں کہ ہم محمدی ہیں۔ جی، ہماری نسبت اس ہستی سے ہے کہ جو ہستی جو ہے وہ اخلاق کی پیکر تھی، تو کم سے کم ہمارے ایکٹیویٹیز، ہمارے اعمال، ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ واقعی یہ محمدی ہے۔ کم سے کم میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ان سے جو نسبت ہے، اس نسبت سے جو ہمارا نام ہے اسی کی لاج کم سے کم رکھیں۔ کم سے کم رکھیں۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ حقوق مصطفیٰ کی، تو آج جو ہے وہ دنیا بھر میں حقوق کی بات ہوتی ہے، جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، کتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، غریبوں کے، یتیموں کے، عورتوں کے، تاجروں کے، ہر ایک کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ لیکن وہ ہستی کے جس کے احسانات پوری مخلوق پر، تمام انسانیت پر ہیں، جس نے حقوق بتائیں، جس نے حقوق بتائے، یہ حقوق سارے جانور کا بھی حق ہے، حقداروں کے حق دیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، تو اس کے حقوق کی میں سمجھتا ہوں چاہے پبلک ویلفیئر، جتنی بھی جو ہے وہ پبلک ویلفیئرز ہوں، یا اس کے علاوہ جتنی بھی بڑی سے بڑی UN تک کی بھی بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ جہاں اتنی شکیں ہیں، ہر ایک کے حقوق ہیں، وہاں حقوق مصطفیٰ بھی ہونے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ڈیفینیٹلی آپ چونکہ بات کر رہے ہیں ویسٹ کی، تو ویسٹ کے ہی بڑے بڑے فلاسفرز نے مفتی صاحب یہ کہا اور کہنے پر مجبور ہوئے کہ دنیا میں اگر انسانیت کی کوئی معراج ہے تو وہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جی کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں شاہد بات کروں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے، کیا دیتے ہیں تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اور کوئی سوال؟ جی جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے ساتھ وہ ربنا لک الحمد کہے گا یا مقتدی صرف کہے گا ربنا ولک الحمد؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی؟ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ اور تو وہ میری میری بہن السلام علیکم، آپ اب بتائیے اپنا سوال پلیز۔ اچھا،
میں ایک تو عدت کا سوال تھا کہ عدت سے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ کیا بھائی کے گھر جانا فوراً ضروری ہے جیسے آج کل کا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ کہ میرے والدین ہیں, میرے پاس کوئی بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے والد کی جو سیلری ہے وہ اس وقت فی ضمانت 30,000 ہے, لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو صرف 20,000 روپے سیلری مل رہی ہے اور وہ رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں اور 20,000 روپے تو رینٹ ہی نکل جاتا ہے ان کا. میری والدہ جو ہیں وہ بیمار رہتی ہیں لیکن پھر بھی وہ بچوں کو سپارہ پڑھاتی ہیں تو 6-7 ہزار روپے وہ کما لیتی ہیں, اس سے وہ تھوڑا بہت خرچہ اٹھا لیتی ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ میرے والد جو ہے زکوٰۃ لینا بالکل پسند نہیں کرتے, کافی خوددار ہیں اس معاملے میں, لیکن میری والدہ چاہتی ہیں کہ زکوٰۃ لے کر بل وغیرہ ادا کر دیے جائیں, تو کیا بغیر شوہر کی اجازت کیا زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ اگر ہاں وہ آپ نے فرمایا کہ مستحق تو ہیں نا پیرنٹس, جی مستحق ہیں, جی مستحق. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرے والد چاہتے نہیں ہے, لیکن میری والدہ کیا بغیر اجازت ان سے لے سکتی ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے میری بہن, اور خودداری ہی مردوں کا زیور ہوتی ہے. بہرحال ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن آپ آواز سن رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی جی سنیں. جی کیا سوال ہے آپ کا, بولیے. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے, ٹھیک ہے, اور چاندی کا 52.5 تولہ چاندی ہے. ٹھیک ہے. تو 52.5 تولہ چاندی تو 1 تولہ سونے کی قیمت نہیں آ سکتی ہے, تو نصاب پھر ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل انشاءاللہ. یہ آپ کو یہ آج مفتی صاحب یہ دن میں بھی آج سوال ہوا تھا, ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نصاب کیوں, ایک ہی نصاب کیوں نہیں, اور یہ ایک ہی برابر کا نصاب کیوں نہیں, تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی. اچھا ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں سوال کرنا, ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلائے تو کیا روزہ ٹوٹ رہتا ہے, روزے کی حالت میں؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جی آئیے. اچھا مفتی صاحب کیا ایسا تو نہیں ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی قیمت کے برابر ہو؟ 52.5 تولہ اور کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, ایک ہی قیمت کے برابر تو نہیں تھے, لیکن اتنا ڈیفرنس نہیں تھا. اچھا کم تھا, بہت ہاں کم تھا. اچھا, اور جس وجہ سے آپ سوال کر رہے ہیں نا, تو یہ صرف سونے چاندی کا نہیں ہے. صحیح. سونے کا نصاب الگ ہے, چاندی کا نصاب الگ ہے, جانوروں کا نصاب الگ ہے, اسی طرح اونٹ کا نصاب الگ ہے, اسی طرح سبزی کا, کھیتی باڑی کا, ایگریکلچر کا, ہر چیز کا نصاب ہے. رقم, زراعت, زر, زمین, ہر شے کا نصاب ہے. واہ کیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ اب ہر چیز کا نصاب ہے, ہر چیز کا. تو لہٰذا بندے کے پاس کس نوعیت کا نصاب موجود ہے, اس نوعیت کی زکوٰۃ حدیث میں موجود ہے. اور چونکہ زکوٰۃ بھی تو کم ہوگی, آپ نے کہا تھا, وہ بلا وجہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنے سے پیسے ہم اس میں سے کیا زکوٰۃ دیں, ہم تو خود. تو یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے, جو ان کا سوال پورا تھا نا, اس کا جواب میں ان کے نمبر پہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. جی یہ پہلا سوال کیا, وطر کے بعد انہوں نے جو ہے وہ تراویح پڑھی. عام طور پہ وطر سے پہلے تراویح پڑھتے ہیں اور تراویح کے بعد وطر ادا کیے جاتے ہیں, یہ مستحب ہے. تراویح ان کی ہو گئی ہے, کوئی قباحت کوئی کراہت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. نیکسٹ. دوسرا سوال یہ تھا کہ 80 سال کی والدہ ہیں تو وہ چارپائی پہ نماز یا چارپائی پہ اعتکاف کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں اگر وہ حرکت نہیں کر سکتی یا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو. ٹھیک ہے. تو اعتکاف کے لیے تو کوئی اس طرح کی شرط تھی نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. نیکسٹ. یہ سوال کیا, ماں کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ ہے. بالکل بیٹیوں کا بھی ہے, بیٹوں کا بھی ہے. اگر بیٹیوں کا نہیں ہوتا نا تو بیٹوں کا ثابت ہی نہیں ہو سکتا. جی جی جی, کیونکہ بیٹوں کا حصہ جو ہے وہ قرآن نے یہ کہا للذکر حظ الانثیین, لڑکوں کے لیے لڑکیوں سے دگنا ہے. تو لڑکیوں کا ہوتا نہیں تو لڑکوں کا ثابت کہاں سے ہوتا؟ حصہ کم ہے لڑکیوں کا, لیکن پرائیورٹی قرآن نے لڑکیوں کو دی ہے. بنیاد وہ ہے, بنیاد وہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک کالر لے لوں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی مفتی صاحب ڈراپ ہو گئے غالباً. جی طٰہٰ نام رکھنا صحیح ہے, محمد طٰہٰ کہا جائے. طٰہٰ حضور علیہ السلام کا نام ہے, اس لیے جو ہے وہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے معانی کے حوالے سے بڑی مفسرین نے بحث کی ہے, لیکن اس پر اتفاق ہے کہ اگرچہ کہ یہ فواتح صورت میں سے بھی ہے, لیکن یہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے نام ہیں, القاب ہیں. لہٰذا یہ نام بھاری نہیں ہے, محمد کہہ کر پکارا جائے, محمد طٰہٰ. ٹھیک ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ بتا کے دینا ضروری نہیں ہے, بلکہ نہ بتا کے دینا زیادہ افضل ہے. نہ بتا کے دینا زیادہ افضل ہے. ابھی بہن نے مسئلہ پوچھا تھا, ہم زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں. صحیح. ہمارے بتا رہی تھی کہ میرے والد جو وہ پسند نہیں کرتے, والدہ لینا چاہتی ہیں, اور جو حالات انہوں نے بتائے, ایک تو اس وقت دیکھیں
ان حالات پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت پر، خاص طور پہ مسلمانان پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور یہ جو حالات مخیر ازاں سن رہے ہیں، ایسے لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں، صاحب ثروت ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل صحیح. دیکھیں سچویشن دیکھیں کہ والد صاحب اتنے غیور ہیں کہ نہیں لینا چاہتے اس حالت میں بھی. خودداری اور بیٹی خود اور اللہ کے رسول نے کہا کہ مالداروں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حق ہے. بالکل تو ایسے موقع پہ وہ حق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کی خودداری بھی برقرار رہے. جہاں تک فقہی مسئلہ ہے، وہ خاتون جو ہے وہ چونکہ صاحب استطاعت نہیں ہے، زکوٰۃ لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں، زکوٰۃ لینا جائز ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ شوہر کو پتہ چلتا ہے تو وہ جس طرح دیگر نافرمانیوں پہ اظہار ناراضگی کرتے ہیں تو اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں. ناراضگی کا اظہار الگ ہو گیا، اطلاع ہونے پر زکوٰۃ لینا جائز ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اچھا ٹھیک ہے، ان سے چھپ کے بھی لے سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا قرآن مجید مخارج سے ادا کرنا ہے. میں بچپن سے نماز ادا کر رہی ہوں لیکن مخارج کے ساتھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب میں نے مخارج کے ساتھ نماز ادا کرنا سٹارٹ کی ہے، مطلب سیکھنا سٹارٹ کی ہے. صحیح. کیا میری نمازیں جو پہلے والی تھی مجھے دوبارہ سے پڑھنی پڑیں گی؟ بالکل ٹھیک ہے میری بہن، جواب دیں گے آپ کو. مخارج درست کرنے چاہیے قرآن کے. جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے جی تو مقتدی بھی ربنا ولک الحمد کہتے ہیں اور امام بھی. اچھا ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سلمان بھائی، میرا نام حسیب ہے، میں جوہر سے بات کر رہا ہوں. جی کیا میرا سوال؟ پہلا سوال ہے کہ عیدی کا زکوٰۃ کا پیسہ ہم عیدی کے طور پہ دے سکتے ہیں کسی کو؟ عیدی کے طور پہ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس کیش نہیں ہے لیکن ایسٹ ہے میرے پاس کافی، تو مجھے اس پہ زکوٰۃ لازم ہے؟ کیا چیز ہے وہ؟ ایسٹس مطلب کیا ہے آپ کے پاس؟ سرمایہ کیا ہے؟ میرے پاس گھر ہے، زمین ہے، دکان ہے. انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یا وہ کاروباری؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مفت صاحب سمجھ گئے آپ کی بات. ٹھیک ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں مطلب مجھے غسل کا طریقہ صحیح سے پتہ نہیں تھا. اچھا. ابھی سے جتنی میں نے نمازیں سے پہلے پڑھی ہیں کیا وہ میری قبول ہوں گی یا مجھے دوبارہ پڑھنی پڑیں گی؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا وزن ہے 180 کلو. اچھا. تو مجھے یہ جاننا تھا کہ میں جب 1 سے 2 دن نماز کنٹینیو رکھتا ہوں تو مجھے اس کے بعد میرے پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں. کیا میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں نماز؟ بس مجھے یہ پتہ کرنا تھا. اور تیسرا سوال یہ ہے زکوٰۃ کا افضل ترین طریقہ سنت کی روح کے مطابق مجھے پلیز بتا دیں خدا رب. اچھا بھائی جاتے جاتے آپ سے زکوٰۃ کا افضل ترین ادا کرنے کا. اچھا بھائی جان آپ ہیں لائن پہ؟ طریقہ آپ ہیں لائن پہ؟ ہوں. ہاں بس جاتے جاتے ایک لطیف سی بات آئی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. آپ کی آواز، آپ نے اپنا وزن بتانا، آپ کی آواز تو 60-70 کلو سے زیادہ کی نہیں لگ رہی. اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف آسان کرے. بہت اچھی آواز ہے ماشاء اللہ. جی کالر ہے. جی ٹھیک ہے مصعب جوابات کی طرف آئیے. بسم اللہ. یہ سوال کیا تھا کہ عدت کے بعد بھائی کے گھر جانا ضروری ہے، وہ بہن کے گھر چلی جائیں، وہ والدہ کے گھر چلی جائیں، والد کے گھر چلی جائیں، تو کسی بھی محرم کے گھر چلی جائیں اور کہیں بھی نہ جائیں. اچھا. تو بھی ضروری نہیں ہے. اچھا. عدت پوری ہونے پہ ہمارے یہاں پہ یہ ایک اچھا مطلب رویہ ہے، رواج ہے کہ جب کسی کی عدت پوری ہوتی ہے تو اس کے قریبی رشتہ دار میں سے، عدت چونکہ گھر میں محصور ہو کے گزرتی ہے تو اس کو باہر لے جاتے ہیں. بالکل صحیح. میں رسم ہے بس. ہاں بس شرعی حیثیت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی مصعب نیکسٹ. یہ جو بہن نے پوچھا تھا 29,000 تنخواہ ہے اور 20,000 ان حالات میں لاک ڈاؤن کے تحت کٹ کے ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے مالکان بھی کیا کریں گے. صحیح بات. وہ اگر اتنے بھی دے رہے ہیں تو غنیمت ہے. اور کیا بے روزگاری کر دیں کیا مطلب؟ ان حالات میں مسئلہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ زکوٰۃ لینا جائز ہے. شوہر کو پتہ چلا تو ان کی ناراضگی اپنی جگہ پہ برقرار ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بیہائنڈ دی سین بھی مصعب کے ایک تبصرے میں نے سنا تھا کہ اس وقت یہ غنیمت ہے کہ جہاں پر کم از کم لوگوں کی جابز کو بچایا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ کٹوتی کر کے، ورنہ اس وقت جو بے روزگاری کی شرح جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس میں وہ لوگ مطلب جھلسا دینے والی دھوپ میں چھاؤں کے درخت کی حیثیت رکھتے ہیں جو اپنے امپلائمنٹس کی جاب بچانا چاہتے ہیں. اور میں اس معاملے میں ظاہر ہے اپنے ادارے کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ لاسٹ کال ہوگی ہماری انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی بولیے.
وہ یہ تھا کہ میں گھر میں اعتکاف کر سکتا ہوں کیونکہ مسجد جو ہے ہماری وہ ادھر جو ہے چند لوگ ہی وہ کر رہے ہیں. اچھا. دوسرا یہ سوال تھا کہ 2 جمعے آنے ہیں تو کیا میں اس اعتکاف میں خود کو مطلب احتیاط کے ساتھ جو ہے مسجد جا کر 2 جمعے پڑھ سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی سوال تو نہیں؟ بس جی یہی سب. بس ٹھیک ہے. مفتی صاحب جوابات. یہ جو سونے چاندی کے نصاب کے حوالے سے بات کی تھی نا, تو اگر چاندی ہے تو چاندی میں سے 2.5% دے دیں گے, سونا ہے تو سونے میں سے 2.5% دے دیں گے. اس طرح جس چیز کا جانور ہیں چرائی کے تو پھر 40 میں سے 1 دے دیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ زمین ہے جو زراعت کی جس کو آسمان سے پانی سیراب کر دیتا ہے تو اس میں 10% جو ہے وہ دی جائے گی. سب کا نصاب مختص ہے. یہ مسئلہ کب آتا ہے کہ جب زکوٰۃ جو ہے ان کے پاس تھوڑا نصاب چاندی کا ہے تھوڑا سونے کا ہے, صحیح, تو اب ان کو کیش میں دینی ہے تو کون سا نصاب کنسیڈر کریں. فقہاء کرام نے یہاں پر جو جمہور کی رائے ہے جس پہ عمل کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں چاندی کا نصاب دیکھا جائے کہ اگر چاندی کے نصاب کے مطابق نقدی موجود ہے تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا تاکہ غریبوں کا بھلا ہو, کیونکہ سونے کے نصاب تک نقدی جو ہے وہ اس وقت تقریباً آپ سمجھ لو کہ 7.5 لاکھ روپے تقریباً. تو چاندی کے نصاب کے حساب سے تقریباً جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 52,000 روپے تک کا تولہ ہے جی چاندی کا. 52.5 تولہ کہہ رہے ہیں نا؟ جی ہاں جی تقریباً. مہنگا ہے. اچھا مہنگا ہو گیا؟ مہنگی ہے. کتنا تقریباً 60,000 جتنا بھی تولہ ہے لیکن اس حساب سے 52.5 سے ملٹیپلائی کر دیں. اگر 4,000 روپے تولہ ہے تو اس حساب سے ملٹیپلائی کر دیں. 3,000 روپے تولہ ہے تو 52.5 کو ملٹیپلائی کر دیں, پھر بھی 7.5 نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. تو غریبوں کے فائدے کے پیش نظر فقہا نے یہ کہا تھا. میں اس میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں, یہ فتویٰ نہیں ہے. صحیح ہے. وہ رائے یہ ہے کہ ان حالات میں لوگ دینے والے اب لینے والے بن چکے ہیں. بالکل صحیح. تو ان کو دینا نہ پڑے اس سے بچانے کے لیے سونے کے نصاب پر لے آئیں, چاندی کے نصاب. جس طرح اس وقت غریبوں کی رعایت کی تھی اور سونے کے بجائے چاندی کے نصاب پر چلے گئے تھے, اب چاندی کے بجائے. مفتی صاحب آپ کی رائے اور میرا مستقل لوگوں سے علماء کرام سے یہ مطالبہ ہے. لیکن اس میں علماء کا فتویٰ ضروری ہے. علماء بیٹھے ہیں اور اجتہاد جس طرح آپ فرماتے ہیں قانون اجتہاد لاگو ہوتا ہے. یہ سوال مخارج کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنا اب انہوں نے سیکھ رہی ہیں, پتہ نہیں تھا تو پتہ نہیں تھا, یا جس طرح انہوں نے کہا کہ غسل کا طریقہ پتہ نہیں تھا تو پچھلی نمازوں کا کیا ہے. آپ اب جو ہے وہ یہ توقع رکھیں کہ اللہ قبول کرے گا, اور آپ مخارج کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے وہ اب سیکھ رہی ہیں تو پہلے سیکھ لیں, پھر موقع ملے تو کوشش کر کے ادا کر دیں. بہن کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ 20-25 سال تقریباً عمر ہے, تو 16 سال سے 8-9 سال کی قضا کریں گی تو اگر وہ قبول بھی ہو گئی ہیں تو یہ نفلی ہو جائیں گی, ثواب ملے گا. لیکن اگر بالفرض وہ نمازیں جیسا کہ مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری تھا تو احتیاط یہ ہے کہ ان کو ادا کی جائے. احتیاط اسی کے اندر ہے. عیدی کے طور پہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اور بھائی نے یہ کہا کہ کیش نہیں ہے تو کیا مکان پر جائیداد پہ زکوٰۃ ہوگی. ہاں اگر ان زکوٰۃ تو ہوتی ہے اگر ان کے پاس جائیداد ہے, مکان ہے, دکان ہے اور وہ مال تجارت کے طور پر ہے, ویسے ہی نہیں ہے مال تجارت کے طور پہ ہے تو زکوٰۃ ان پر ہوتی ہے. اب ان کے پاس اس وقت لیکویڈیٹی نہیں ہے ادا کرنے کے لیے, کیش نہیں ہے مارکیٹ میں, تو وہ بعد میں ادا کریں جب کیش آ جائے تب. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ کیا ان چیزوں کے ذریعے, ان ایسٹ کے ذریعے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. کی تو جا سکتی ہے لیکن مکان یا دکان بہت بڑی رقم ہے, اتنی بڑی رقم عام طور پہ زکوٰۃ کے طور پہ ڈیو نہیں ہوتی ہے. میں نے دونوں پہلو بتا دیے کہ دونوں درست ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں لاسٹ 1 منٹ میں مفتی صاحب ایک بات آپ سے کرتے ہوئے, ہے سوال ہے جی سوال ہے تو پھر 180 کلو جن بھائی کا وزن ہے, عموماً جو پہلوان ہوتے ہیں آواز چھوٹی ہوتی ہے, عموماً ایسا ہوتا ہے, تو وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں کیونکہ کھڑے ہو کے ان کو پیر میں درد ہوتا ہے. گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں, نفلی اعتکاف ہوگا, اور وہ گھر میں نفلی اعتکاف کے دوران جمعے کے لیے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا اور جمعے کے لیے بھی ان کو اجازت رہے گی. زکوٰۃ ادا کرنے کا افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دکھاوا بھی نہ, مطلب ریاکاری کی نیت سے نہ دیں, خلوص سے دیں, اور جتنا ضرورت مند ہے قریب میں پڑوس میں اس کو پیش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ تشریف لائے, اور آپ نے ماشاءاللہ 2-3 دن میں
وہ ہے اس کو جگمگا دیا ہے نشریات کو, اور بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اور بیک ٹو بیک کالز آتی ہیں, ہمیں رکوانی پڑ جاتی ہیں کیونکہ محدود وقت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مفتی محمد عامر صاحب ایک پروگرام میں میرے ساتھ تفہیم المسائل میں یہ بات کر چکے ہیں آلریڈی, میں نے ان کی جانب یہ مطالبہ رکھا تھا اور آپ سے میری بات ہوئی ہے اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے. دونوں حضرات کی رائے یہی تھی کہ آج کا جو چاندی کا نصاب ہے وہ بہت کم ہے. میں نے بھی ری چیک کیا مفتی صاحب, 929 روپے چاندی تولہ ہے, تو یہ 50,000 روپے. کوئی بھی وڈو خاتون یا کوئی بھی سینئر سٹیزن 50-60,000 روپے ان دا کیس آف ایمرجنسی ہاسپٹلائزیشن کے لیے, میڈیکیشن کے لیے, ٹریولنگ کے لیے, لاکھ روپے کی بھی حیثیت آپ جانتے ہیں پاکستان میں اسٹیٹ میں کیا ہے. تو اس لیے میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا, مفتی صاحب نے میری تائید میں فتویٰ نہیں بلکہ رائے دی تھی. مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھی یہی رائے تھی جو مفتی صاحب نے مفتی منیب صاحب سے پہلے دی تھی ایک پروگرام میں. تو یہ دونوں کی رائے یہ تھی کہ ایک فورم بننا چاہیے ملک کے اکابر علماء کرام کا, ان کو جمع ہونا چاہیے اور مفتیان کرام کو اس حوالے سے قانون اجتہاد لاگو ہونا چاہیے اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ نصاب کا جو بہت بڑا ایک فرق آ گیا ہے اس خلا کو کیسے پور کیا جائے, کوئی بھی درمیان کا راستہ نکالا جائے تاکہ جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ جمع پونجی اس لیے لگتے ہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی فیور ہونی چاہیے. میری علماء کرام سے بھی اپیل ہے, مطالبہ ہے, اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو محتاجی سے بچائے. اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو رحمت سار سے اجازت دیجیے. ٹھیک 4 بجے نعمت افطار میں آپ کی ہماری علماء کرام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.